یہ حویلی بھی عجیب تھی اور اس کے مکین اس سے بھی زیادہ عجیب، خاص طور پر منشی طفیل، جس کی کرخت آواز سن کر میرے دن کا آغاز ہوتا تھا اور رات کو اسی کی گالیاں سن کر میں اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر گر جاتا تھا۔ میرا نام رضوان ہے اور میں اس حویلی کا وہ بدقسمت نوکر ہوں جسے اپنی ماں کی شکل یاد ہے نہ باپ کا سایہ۔ بس اتنا یاد ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا خود کو منشی طفیل کی غلامی میں پایا تھا۔ وہ مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیتا تھا، مگر اس دن اس نے مجھے ایک ایسا کام سونپا جس نے میری روح تنگ کانپ کر رکھ دی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا جب منشی طفیل نے میرے ہاتھ میں جھاڑو تھماتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور آئینہ محل کی صفائی کرو۔ آئینہ محل اس حویلی کا وہ بند حصہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، یا اگر آتا ہے تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ منشی جی وہاں تو تالے لگے ہیں برسوں سے۔ تو وہ غرا کر بولا کہ تالے کھول دیے ہیں میں نے، جاؤ اور شام تک وہ کمرہ شیشے کی طرح چمکنا چاہیے، ورنہ رات کی روٹی بھول جانا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر آئینہ محل کے بھاری دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سی بو نے میرا استقبال کیا۔ یہ بو پرانی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے ابھی کسی نے وہاں تازہ پھولوں کا ڈھیر لگا دیا ہو۔ میں نے جھاڑو لگانا شروع کیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرش کی دراڑیں صاف کرتے ہوئے اچانک میری نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی جو اندھیرے میں بھی جگنوں کی طرح روشن تھی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہ کوئی عام دھاگا نہیں تھا، بلکہ ایک سنہرا بال تھا جو اتنا لمبا تھا کہ میرے بازو کی لمبائی سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے اسے انگلیوں میں اٹھایا تو ایک عجیب سی سرسراہٹ میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ ضرور سونے کی کوئی تار ہے جو پرانے نوابوں کی بیگمات کے زیور سے گری ہوگی۔ غربت انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور میں تو تھا ہی غریب۔ میں نے سوچا کہ اگر اسے بیچ دوں تو شاید منشی کی منتیں کیے بغیر پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں گا۔ میں نے جلدی سے وہ بال اپنی جیب میں ڈالا اور ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، حالانکہ وہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کان کے پاس آ کر دھیرے سے سانس لی ہو۔ میں نے کام جلدی جلدی ختم کیا اور بھاگتا ہوا اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میرا کوارٹر کیا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا دربہ تھا جہاں گرمی میں حبس اور سردی میں ٹھٹرتی ہوائیں میرا استقبال کرتی تھیں۔ میں نے وہ سنہرا بال اپنے لوہے کی پرانی الماری میں چھپا دیا، جو واحد چیز تھی جسے میں اپنا کہہ سکتا تھا۔ سارا دن کام کاج میں گزر گیا، مگر میرا دھیان بس اسی الماری کی طرف رہا۔ رات ہوئی تو میں تھکا ہارا اپنے کمرے میں پہنچا۔ بھوک سے برا حال تھا مگر آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں نے سوچا کہ ایک بار اس سونے کی تار کو دیکھ لوں کہ کہیں وہ غائب تو نہیں ہو گئی۔ میں نے بستر سے اٹھ کر الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی میں نے الماری کا ہینڈل گھمایا تو اندر سے اندھیرے کے بجائے ایک تیز روشنی باہر نکلی۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور الماری کا پٹ پورا کھل گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہاں میرے میلے کپڑوں کے درمیان وہ سنہرا بال نہیں تھا، بلکہ ایک لڑکی بیٹھی تھی، ایسی لڑکی جسے دیکھ کر انسان کا سانس رک جائے۔ اس کے بال وہی تھے، سنہرے اور زمین تک لمبے۔ وہ الماری کے تنگ خانے میں ایسے سمٹی ہوئی تھی جیسے کوئی گڑیا ہو۔ میں ڈر کے مارے فرش پر گر گیا اور گھسٹتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بڑے آرام سے الماری سے باہر نکل آئی۔ اس کا قد مجھ سے بھی لمبا تھا اور اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیسے آئی ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ وہ بولی، ارے واہ، تم تو بڑے ڈرپوک نکلے۔ میں تو سمجھی تھی کہ جس نے مجھے آئینہ محل کی قید سے آزاد کیا ہے وہ کوئی بہادر شہزادہ ہوگا۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور بولا، دیکھو بی بی، مجھے نہیں پتا تم کون ہو، مگر یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر منشی طفیل نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو وہ میری کھال ادھیڑ دے گا۔ وہ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈتا ہے مجھے مارنے کے۔ زیمال نے ادائے بے نیازی سے اپنے بال جھٹکے اور بولی، وہ بدصورت بڈھا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور تم فکر مت کرو، مجھے تمہارے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں ایک جن زادی ہوں، زیمال نام ہے میرا۔ میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ جن، اور وہ بھی میرے کمرے میں؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، دیکھو زیمال بی بی، میں ایک غریب نوکر ہوں، میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے گوشت نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی جادو ٹونا جانتا ہوں۔ تم پلیز واپس چلی جاؤ۔ وہ میرے قریب آئی اور جھک کر میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ بولی، مجھے بھوک نہیں ہے پاگل انسان، میں تو بس تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے وہ سنہرا بال اٹھا کر اس قید خانے سے نکال دیا جہاں میں 100 سال سے پھنسی ہوئی تھی۔ اچانک باہر سے منشی طفیل کے قدموں کی آواز آئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے بوکھلا کر کہا،
چھپ جاؤ جلدی، وہ آ رہا ہے۔ زیمال وہیں کھڑی رہی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کہ میں کیوں اتنا ڈر رہا ہوں۔ میں نے کہا، ارے الماری میں گھس جاؤ دوبارہ۔ وہ بولی، ہرگز نہیں، وہاں بہت حبس ہے۔ میں نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر میرا ہاتھ اس کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ میں نے کہا، خدا کا واسطہ ہے بستر کے نیچے ہی چھپ جاؤ۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، میں جن زادی ہوں، کوئی چوہا نہیں جو بستر کے نیچے گھس جاؤں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اوئے رضوان، سویا نہیں؟ ابھی تک کس سے باتیں کر رہا ہے؟ منشی طفیل کی آواز آئی۔ میں نے زیمال کی طرف دیکھا جو اب بھی مزے سے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے اوپر اپنی پرانی چادر ڈال دی اور خود دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولا تو منشی کھڑا گھور رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی منشی جی، وہ بس خود سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اکیلے پن میں۔ منشی نے مشکوک نظروں سے اندر جھانکا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تو نے کوئی لڑکی چھپا رکھی ہے تو میں تجھے زندہ گاڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور لمبا سانس لیا۔ مڑ کر دیکھا تو زیمال چادر ہٹا کر ہنس رہی تھی۔ تم انسان کتنا ڈرتے ہو اس معمولی آدمی سے، میں نے غصے سے کہا۔ تمہارے لیے معمولی ہوگا وہ، میرے لیے تو وہ عذاب ہے۔ زیمال سنجیدہ ہو گئی اور میرے قریب آ کر بولی، تم مجھ سے اس لیے ڈرتے ہو کیونکہ تم اپنی طاقت نہیں جانتے۔ تمہارے خون کی خوشبو بتاتی ہے کہ تم غلام نہیں ہو۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ پراسرار انداز میں مسکرائی اور بولی، کچھ نہیں، بس اتنا یاد رکھنا کہ آج سے تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلی صبح میرا جاگنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا مگر عادت کے مطابق میں اٹھ گیا۔ زیمال کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ میرا وہم تھی یا چلی گئی ہوگی۔ میں صحن میں آیا جہاں منشی طفیل پہلے سے حقہ پی رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی گالی دی، اوئے نوابزادے، اتنی دیر سے کیوں اٹھا ہے؟ چل جا کر میرے لیے ناشتہ لا۔ میں سر جھکا کر کچن کی طرف جانے لگا تو مجھے زیمال کی آواز آئی، رکو رضوان، آج ناشتہ تم نہیں، یہ خود کرے گا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ زیمال منشی طفیل کے بالکل پیچھے کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر منہ چڑھا رہی تھی۔ منشی کو وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے آنکھوں سے منع کیا کہ کچھ مت کرنا مگر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ جیسے ہی منشی نے حقے کا کش لگانے کے لیے پائپ منہ میں لیا، زیمال نے پائپ کو انگلی سے دبا دیا۔ منشی نے زور لگایا لیکن دھواں نہیں آیا۔ اس نے اور زور لگایا، تبھی زیمال نے انگلی ہٹا دی۔ ایک دم سے اتنا سارا دھواں اور گندا پانی منشی کے منہ میں چلا گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا اور حقہ الٹ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ کھانستے ہوئے بولا، ارے پانی لاؤ۔ زیمال نے مجھے آنکھ ماری اور منشی کی دھوتی کا ایک کونا کھینچ لیا جو چارپائی کے کونے میں پھنس گیا۔ جیسے ہی منشی اٹھنے لگا وہ دھڑام سے نیچے کیچڑ میں گرا۔ میں اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھا اور کہا، منشی جی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ منشی نے مجھے دھکا دیا اور چیخا، دور رہو منحوس، یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ زیمال میرے کان کے پاس آ کر بولی، دیکھا کتنا کمزور ہے یہ بس چیخنا جانتا ہے۔ مجھے پہلی بار اس حویلی میں ڈر نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں زیمال کا شکریہ ادا کیا۔ زیمال نے مسکرا کر کہا، ابھی تو شروعات ہے رضوان، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ منشی طفیل کو کیچڑ میں لت پت دیکھ کر میری ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی مگر میں نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ رکھا تھا کیونکہ اگر میری ہنسی نکل جاتی تو شاید منشی کا غصہ مجھ پر ہی اترتا۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا اور اس کے کپڑے گندے پانی سے شرابور ہو چکے تھے۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک بار پھر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس بار تو حویلی کے دوسرے ملازم بھی جو دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اپنی ہنسی چھپا نہ سکے۔ وہ سب بھی برسوں سے اس ظالم کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے تھے اور آج قدرت کا انتقام دیکھ کر ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ زیمال میرے کان کے پاس آئی اور سرگوشی کی، دیکھو رضوان، ان سب کی آنکھوں میں دیکھو، یہ سب خوش ہیں مگر خوف کے مارے اپنی ہنسی دبا رہے ہیں۔ جاؤ اسے اٹھاؤ ورنہ یہ بیچارہ یہیں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا اور ہمارا کھیل ادھورا رہ جائے گا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر منشی طفیل کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے مجھے جھڑک دیا اور چیخا، دور ہو جا منحوس، یہ سب تیری منحوسیت کا سایہ ہے۔ جب سے تو صبح صبح میرے سامنے آیا ہے میرا سارا دن خراب ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ منحوسیت نہیں بلکہ اس کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے جو ایک جن زادی اسے دے رہی تھی۔ طفیل لنگڑاتا اور بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگا تاکہ کپڑے بدل سکے اور میں وہیں کھڑا زیمال کی شرارت پر حیران ہوتا رہا۔
جو اب دیوار پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلا رہی تھی اور ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا، زیمال یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ حویلی کا مالک ہے، اگر اسے شک ہو گیا تو وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گا۔ زیمال نے ادائے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور ہوا میں تیرتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ وہ مالک نہیں ہے رضوان، مالک تم ہو، بس تم اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ وہ تو صرف ایک ڈرا ہوا بڈھا ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے، اور رہی بات شک کرنے کی تو اسے شک کرنے دو، ڈر ہی تو اس کا سب سے بڑا دشمن بنے گا۔ اس واقعے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سا خوف اور سناٹا چھا گیا۔ منشی طفیل اب ہر وقت وہم میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ حویلی میں کوئی سایہ ہے، مگر وہ اسے میرا کیا دھرا سمجھنے کی بجائے کسی آسیبی چکر کا نام دے رہا تھا۔ دوسری طرف میری اور زیمال کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب مجھے اسے ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ اس کا انتظار رہتا تھا۔ رات کے وقت جب میں اپنے کوارٹر میں اکیلا ہوتا تو زیمال آ جاتی۔ کبھی وہ چھت سے الٹی لٹک کر مجھ سے باتیں کرتی تو کبھی میرے سامنے فرش پر بیٹھ کر اپنی دنیا کے قصے سناتی۔ ایک رات میں اپنے لیے روکھی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا کہ زیمال آ گئی۔ اس نے مجھے یوں کھاتے دیکھا تو اس کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرا گئے۔ وہ بولی، یہ تم کیا کھا رہے ہو رضوان؟ یہ تو جانوروں کا کھانا ہے۔ میں نے تلخی سے مسکرا کر کہا، غریبوں کا یہی کھانا ہوتا ہے شہزادی صاحبہ، ہمارے نصیب میں مرغ مسلم نہیں ہوتے۔ زیمال نے سنجیدگی سے کہا، تم بدقسمت نہیں ہو رضوان، تم صرف انجان ہو۔ جس دن تمہیں اپنی حقیقت پتہ چلے گی یہ پوری حویلی تمہارے قدموں میں ہوگی اور یہ منشی طفیل تمہارے جوتے صاف کرے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم بار بار مجھے مالک کیوں کہتی ہو؟ کیا تم کچھ ایسا جانتی ہو جو میں نہیں جانتا؟ زیمال نے گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، رضوان، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس حویلی کا وہ بند حصہ آئینہ محل صرف تمہارے ہاتھوں ہی کیوں کھلا؟ وہاں اور بھی تو ملازم تھے، مگر وہ سنہرا بال صرف تمہیں ہی کیوں ملا؟ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ خون کی کشش تھی، لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں سب بتاؤں۔ بس اتنا جان لو کہ تم غلام پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہیں غلام بنایا گیا ہے۔ میں نے اسے دیوانے کی بڑھ سمجھا اور کہا، تم پھر شروع ہو گئیں۔ میں نے کہا نا کہ میں ایک یتیم نوکر ہوں۔ مجھے جھوٹے خواب مت دکھاؤ، کیونکہ جب آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت بہت تکلیف دیتی ہے۔ زیمال میری بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، میں تمہیں خواب نہیں دکھا رہی، میں تمہیں حقیقت کے لیے تیار کر رہی ہوں رضوان۔ تم دیکھنا بہت جلد سب کچھ بدل جائے گا۔ پھر اس نے شرارت سے کہا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، مجھے کوہ کاف کے پھل یاد آ رہے ہیں۔ یہاں کے پھلوں میں وہ مٹھاس نہیں جو میرے باغ کے سیبوں میں تھی۔ میں ہنس پڑا اور کہا، اب میں کوہ کاف تو جا نہیں سکتا، ہاں اگر کہو تو باغ سے کچے امرود توڑ لاؤں۔ وہ ہنس پڑی اور ماحول کا بوجھل پن ختم ہو گیا۔ اگلے چند دن منشی طفیل پر بھاری گزرے۔ وہ جب بھی مجھے ڈانٹنے یا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ ہو جاتا۔ کبھی اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ خود بخود گر کر ٹوٹ جاتا اور گرم چائے اس کے پیروں پر گر جاتی۔ کبھی اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو جاتا اور وہ گھنٹوں اندر قید چیختا رہتا، اور کبھی رات کو سوتے ہوئے اسے لگتا کہ کوئی اس کی چارپائی کو زور زور سے ہلا رہا ہے یا اندھیرے کونے سے کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ خود سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کا وہم اب یقین میں بدل چکا تھا کہ حویلی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر شہر سے بابا بنگالی کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ بابا بنگالی کا نام سن کر تو میں ڈر گیا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ وہ جنوں کو بوتل میں قید کر لیتا ہے، مگر زیمال یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے تالی بجائی اور کہا، ارے واہ، اب تو اصلی تماشا لگے گا۔ میں نے سنا ہے یہ بابا بنگالی بہت بڑے فراڈیے ہوتے ہیں جو صرف معصوم لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں اس کے پاس کون سا جادو ہے جو مجھ جیسی شاہی جنزادی کو پکڑ سکے گا۔ آج اس کا سارا جادو میں اسی پر الٹا دوں گی۔ شام کے وقت حویلی کے دروازے پر ایک عجیب و غریب حلیے والا شخص نمودار ہوا۔ کالا لمبا کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، گلے میں بڑی بڑی منکوں والی درجنوں مالائیں جو چلتے ہوئے شور مچاتی تھیں، ہاتھوں میں عجیب و غریب انگوٹھیاں اور آنکھوں میں اتنا موٹا سرما کہ آنکھیں ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ یہ بابا بنگالی تھا۔ اس کے ساتھ 2 چیلے بھی تھے جنہوں نے ہاتھوں میں دھونی اور عجیب سی ہڈیاں پکڑی ہوئی تھیں، اور وہ مسلسل کچھ منتر بڑبڑا رہے تھے۔ منشی طفیل نے ان کا استقبال ایسے کیا جیسے کوئی مسیحا آ گیا ہو۔ بابا بنگالی نے حویلی کے صحن میں قدم رکھتے ہی ڈرامائی انداز میں ایک زوردار چیخ ماری اور زمین کو سونگھنے لگا۔ پھر بولا، رک جاؤ، یہاں بہت بھاری سایہ ہے، مجھے خون اور پرانی دشمنی کی بو آ رہی ہے۔
یہاں کسی طاقتور چیز کا بسیرا ہے۔ منشی طفیل تو یہ سن کر وہیں تھر تھر کانپنے لگا۔ جی بابا جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو برباد ہو گیا، مجھے بچا لیجئے، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ بابا بنگالی نے لالچی نظروں سے منشی کو دیکھا اور پھر آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور میری طرف اشارہ کر کے بولا، یہ لڑکا کون ہے؟ اس کے اوپر مجھے کچھ کالا کالا نظر آ رہا ہے۔ منشی نے فوراً کہا، یہ منحوس نوکر ہے، اسی کے آنے کے بعد سے حویلی میں نحوست پھیلی ہے۔ زیمال جو چھت کی منڈیر پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس قدر زور سے ہنسی کہ درختوں پر بیٹھے کوے اڑ گئے، مگر بابا بنگالی نے اسے اپنی کرامت سمجھا اور بولا، دیکھا، میری آمد سے ہی بلائیں چیخنے لگی ہیں اور ڈر گئی ہیں۔ رات کا وقت مقرر ہوا جب بابا بنگالی نے عمل شروع کرنا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ آگ جلائی گئی اور عجیب و غریب لکیریں کھینچی گئیں۔ منشی طفیل ایک کونے میں ڈرا سہما بیٹھا تھا اور میں دوسرے کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بابا بنگالی نے کچھ منتر پڑھنے شروع کیے اور ہڈیاں آگ میں پھینکی، جس سے نیلے رنگ کا شعلہ بلند ہوا اور ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ ماحول میں ایک خوفناک ڈرامہ رچا ہوا تھا۔ بابا بنگالی چیخ چیخ کر کسی نادیدہ مخلوق کو للکار رہا تھا، حاضر ہو جاؤ، اے بدرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس حویلی کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اس بوتل میں قید کر لوں گا اور سمندر میں پھینک دوں گا۔ اس نے ایک خالی بوتل ہوا میں لہرائی۔ زیمال میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ غصے سے نہیں بلکہ تفریح سے تمتمایا ہوا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا، یہ ڈھونگی مجھے قید کرے گا؟ اس کی اتنی اوقات؟ اس نے تو آج تک کوئی جن دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں نے اسے روکنا چاہا۔ زیمال، نہیں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، یہ لوگ بہت مکار ہوتے ہیں، مگر وہ میری بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ جیسے ہی بابا بنگالی نے وہ بوتل دوبارہ ہوا میں لہرائی اور آنکھیں بند کر کے زور زور سے سر ہلانے لگا اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا۔ زیمال نے اس کے کرتے کے دامن کو ہلکا سا چھوا۔ اگلے ہی لمحے بابا بنگالی کے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی۔ پہلے تو اسے پتہ ہی نہیں چلا، مگر جب تپش محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولیں اور اپنے آپ کو شعلوں میں گھرا دیکھ کر اس کی ساری بزرگی ہوا ہو گئی۔ وہ چیختا ہوا اٹھا، ارے بچاؤ، ارے یہ کیا ہو گیا، جل گیا، میں جل گیا۔ اس کے چیلے اسے بچانے کی بجائے خود ڈر کر پیچھے بھاگ گئے کہ کہیں یہ آگ انہیں بھی نہ لپیٹ لے۔ منشی طفیل بھی بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ زیمال نے اب ایک اور وار کیا۔ اس نے زوردار آواز میں، جو کسی شیر کی دھاڑ جیسی تھی، بابا بنگالی کے کان میں کہا، بھاگ جاؤ، ورنہ اگلی بار ہڈیوں کی جگہ تمہیں جلا دوں گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ صرف بابا بنگالی نے سنی، یا شاید منشی نے بھی، مگر بابا بنگالی کا تو حال برا ہو گیا۔ وہ جلتا ہوا کرتا اتار کر پھینکتے ہوئے حویلی کے گیٹ کی طرف بھاگا اور چیختا رہا، ارے بھاگو، یہاں تو اصلی والا جن ہے، یہ میرے بس کا نہیں، یہ مجھے مار ڈالے گا، پیسے نہیں چاہیے مجھے، اپنی جان پیاری ہے۔ اس کے چیلے بھی اپنا سامان چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگے۔ منشی طفیل انہیں روکنے کے لیے چلایا، ارے بابا جی رکیے، میرا علاج تو کرتے جائیے، مگر وہ رکنے والے کہاں تھے۔ پلک جھپکتے میں صحن خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف بجھتی ہوئی آگ، منشی طفیل اور میں رہ گئے تھے۔ زیمال واپس میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور مسکرا کر بولی، دیکھا کیسا بھگایا تمہارے عامل کو، اب بتاؤ کون طاقتور ہے۔ مگر اس بار میں ہنس نہیں سکا کیونکہ میں منشی طفیل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بابا بنگالی کے بھاگنے سے اس کا ڈر اب شدید غصے اور جنون میں بدل چکا تھا۔ اسے لگا کہ یہ سب میرا ہی کوئی ڈرامہ ہے یا میں نے ہی عامل کو ڈرایا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اب وہ کسی عامل کا سہارا نہیں لے گا بلکہ خود فیصلہ کرے گا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، تو یہ سب تیرا کیا دھرا ہے رضوان، تو نے ہی ان عاملوں کو بھگایا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تو مجھے ڈرا لے گا؟ میں اس حویلی کا مالک ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جنات کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ اگر جادو کام نہیں کرتا تو درد تو کام کرے گا نا۔ اس نے دیوار پر لٹکا ہوا ایک بھاری کوڑا اتارا جو وہ گھوڑوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ زیمال بھی اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ طفیل نے ملازموں کو آواز دی، پکڑ لو اس حرام زادے کو، باندھ دو اسے درخت کے ساتھ۔ آج میں اس کے اندر کا جن نکال کر ہی دم لوں گا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ 2 مضبوط ملازموں نے ڈرتے ڈرتے مجھے آ کر دبوچ لیا۔ میں نے زیمال کی طرف بے بسی سے دیکھا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی اور کرب تھا، جیسے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی، یا شاید وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ منشی طفیل کوڑا لہرا کر میرے قریب آیا اور بولا،
آج کی رات تیرے لیے آخری رات ہوگی رضوان، یا تو سچ اگلے گا یا پھر تیری لاش اس حویلی سے باہر جائے گی۔ میرے جسم پر پڑنے والا کوڑے کا وہ پہلا وار اتنا شدید تھا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ درد کی ایک لہر میرے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر دماغ کی رگوں تک دوڑ گئی اور میرے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی جو حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ منشی طفیل کا چہرہ اس وقت کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک وحشی درندے کا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے کوڑا دوبارہ ہوا میں لہرایا اور گرج کر بولا، بول کون ہے تو؟ کس نے بھیجا ہے تجھے میرے پیچھے؟ نکال باہر کر اپنے اندر کے شیطان کو، ورنہ آج میں تیری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ میں نے تڑپتے ہوئے کہا، منشی جی خدا کا خوف کریں، میں رضوان ہوں، وہی رضوان جسے آپ نے پالا ہے۔ میرے اندر کوئی جن نہیں ہے، میں تو خود آپ کا غلام ہوں۔ مگر میری فریاد کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے دوسرا وار کیا جو میری پیٹھ پر لگا اور میری قمیض پھٹ گئی۔ گوشت اترنے کی تکلیف ایسی تھی کہ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں نے بے بسی سے اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں زیمال کھڑی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اس نٹکھٹ اور شوخ جنزادی کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اسے پکارا، زیمال میری مدد کرو، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، دیکھو یہ مجھے مار ڈالے گا۔ کیا یہی تمہاری دوستی ہے؟ تم تو کہتی تھی کہ میں مالک ہوں، تو کیا مالک ایسے مرتے ہیں کتوں کی طرح؟ زیمال نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور پھر رک گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، رضوان مجھے معاف کر دینا، میں چاہوں تو ابھی اس کی گردن مروڑ سکتی ہوں، میں چاہوں تو اسے راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ آج اگر میں نے تمہیں بچا لیا تو تم ساری زندگی اسی ڈر میں رہو گے۔ آج تمہیں درد سہنا ہوگا، یہ درد ہی تمہاری آزادی کی قیمت ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس غلامی سے نکالنا چاہتی ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ درد کی شدت سے میرا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، کیسا بھروسہ زیمال؟ یہاں میری جان نکل رہی ہے اور تم فلسفے جھاڑ رہی ہو۔ مجھے درد ہو رہا ہے زیمال، بہت درد ہو رہا ہے۔ زیمال نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ایک فیصلہ کن انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس نے کہا، بس تھوڑی دیر رضوان، صرف تھوڑی دیر، ہمت مت ہارنا، میں ابھی آتی ہوں۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو لانے جا رہی ہوں جو تمہاری اور اس حویلی کی قسمت بدل دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئی، جیسے ہوا کا کوئی جھونکا ہو جو آیا اور چلا گیا۔ میں اکیلا رہ گیا، بالکل اکیلا، اس ظالم انسان کے رحم و کرم پر۔ منشی طفیل نے جب دیکھا کہ میں ہوا میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں تو اس کا جنون اور بڑھ گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں ہنسا اور بولا، دیکھ لو اس پاگل کو، اپنے جنوں کو بلا رہا ہے۔ آج نہ تیری وہ چڑیل آئے گی اور نہ ہی کوئی جن، آج صرف میں ہوں اور میرا کوڑا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں درد سے چیختا رہا، روتا رہا، مگر وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ملازم بھی ڈر کے مارے اپنے کوارٹروں میں چھپے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک مارنے کے بعد جب منشی طفیل کا سانس پھول گیا اور اس کے بازو شل ہو گئے تو وہ ہانپتا ہوا کرسی پر گر گیا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں رسیوں سے بندھا ہوا لٹک رہا تھا۔ میرا پورا جسم لہو لہان تھا اور قمیص خون سے تر ہو چکی تھی۔ طفیل نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا، آج قصہ ختم کر دوں گا اس کا، بہت ڈرا لیا اس نے مجھے، آج اس کی لاش کو نہر میں پھینک دوں گا اور سکون کا سانس لوں گا۔ ادھر زیمال حویلی سے نکل کر سیدھا گاؤں کی طرف اڑی۔ وہ ہوا کے دوش پر سوار تھی اور اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ سیدھا گاؤں کے تھانے اور چوپال کی طرف گئی جہاں رات کے اس پہر بھی کچھ لوگ اور پولیس والے بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے۔ زیمال نے ایک خوفناک بگولے کی شکل اختیار کر لی۔ گاؤں کی خاموش فضا میں اچانک آندھی چلنے لگی، تھانے کے دروازے کھڑکھڑانے لگے اور لالٹینیں بجھ گئیں۔ لوگ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیسی ہوا ہے؟ زیمال نے ایک بھاری اور غیبی آواز میں پکارا، حویلی جاؤ، وہاں خون ہو رہا ہے، ایک معصوم کا خون، منشی طفیل اسے مار ڈالے گا، بچاؤ اسے۔ یہ آواز اتنی پراسرار اور دہشت ناک تھی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تھانے دار جو ایک موٹا اور سمجھدار آدمی تھا، اس نے ٹارچ جلائی اور چیخا، کون ہے وہاں؟ زیمال نے اپنی ایک جھلک انہیں دکھائی، ایک سفید سایہ جو ہوا میں تیرتا ہوا حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والے جو پہلے ہی حویلی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سنتے تھے، ڈر کے مارے چیخنے لگے، ارے یہ تو کوئی آسیب ہے، چلو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔
تھانے دار نے اپنی بندوق اٹھائی اور سپاہیوں کو آواز دی، چلو حویلی چلو، دال میں کچھ کالا ہے۔ منشی کے گھر سے چیخوں کی آوازیں تو پہلے بھی لوگوں نے سنی تھیں۔ سب لوگ، جن میں گاؤں کا نمبردار اور کچھ نوجوان شامل تھے، تجسس اور خوف کے عالم میں اس سائے کے پیچھے بھاگے۔ زیمال انہیں راستہ دکھاتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ان کی نظروں سے اوجھل بھی ہوتی اور پھر نظر بھی آتی تاکہ وہ اس کے پیچھے آتے رہیں۔ جب وہ سب حویلی کے قریب پہنچے تو زیمال نے حویلی کا وہ بھاری آہنی گیٹ، جو ہمیشہ اندر سے بند رہتا تھا اور جسے کھولنے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی، ایک ہی جھٹکے میں کھول دیا۔ گیٹ کے کھلنے کی آواز اتنی زوردار تھی جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ زیمال نے اندھیرے میں چھپ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا اور خود غائب ہو گئی۔ حویلی کے اندر منشی طفیل ابھی اپنی کرسی پر بیٹھا سستا رہا تھا کہ اچانک گیٹ کھلنے کی زوردار آواز سن کر وہ اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اتنی رات کا کون آ سکتا ہے؟ اور گیٹ تو اندر سے بند تھا۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کوڑا دوبارہ ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں جو درد کی شدت سے کرا رہا تھا، اس آواز پر میں نے بھی بمشکل آنکھیں کھولی۔ مجھے لگا شاید زیمال آ گئی ہے، شاید میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تبھی مجھے صحن کے درختوں کے پیچھے اور دیواروں کے سائے میں کچھ سرگوشیاں سنائی دیں، مگر طفیل کو کچھ دکھائی نہیں دیا، نہ سنائی دیا، کیونکہ وہ اپنے خوف میں گم تھا۔ اچانک حویلی کی روشنیاں ٹمٹمانے لگیں، وولٹیج کم اور زیادہ ہونے لگا۔ ہوا کا ایک تیز بگولا صحن میں گھومنے لگا اور سوکھے پتے اڑ کر طفیل کے منہ پر لگنے لگے۔ طفیل نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ، میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے، سامنے آؤ۔ اسی لمحے زیمال نمودار ہوئی، لیکن اس بار وہ معصوم اور شوخ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا روپ دیکھ کر تو میرا بھی کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ وہ زمین سے اوپر ہوا میں معلق تھی اور اس کے پورے وجود سے ایک ہیبت ناک جلال ٹپک رہا تھا۔ طفیل اسے دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اور حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک بلا کو دیکھ رہا تھا جو اس کی موت بن کر سامنے کھڑی تھی۔ زیمال نے ایک زوردار دھاڑ ماری جس سے حویلی کے شیشے لرز گئے۔ طفیل! اس کی آواز میں اتنی گونج تھی کہ مجھے لگا میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ تو نے ایک معصوم پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو نے اس خون کو بہایا ہے جس کی حفاظت کی تو نے قسم اٹھائی تھی۔ آج تیرا حساب ہوگا۔ طفیل گھٹنوں کے بل گر گیا۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا تم کون ہو، کیا بلا ہو تم۔ زیمال نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور طفیل کا جسم خود بخود زمین سے اوپر اٹھنے لگا، جیسے کوئی اسے نادیدہ رسیوں سے کھینچ رہا ہو۔ وہ ہوا میں معلق ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کا سانس رک رہا تھا۔ زیمال نے غضبناک لہجے میں پوچھا، کیوں مار رہا تھا اسے؟ بتا کون ہے یہ، اور تو نے اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سچ بول ورنہ ابھی تیری زبان کھینچ کر تیرے ہاتھ میں دے دوں گی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غرق تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زیمال ہے جو میرے ساتھ ہستی کھیلتی تھی۔ اس وقت وہ قہر خداوندی بن کر نازل ہوئی تھی۔ طفیل کا دم گھٹ رہا تھا اور اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ صحن کے اندھیروں میں، ستونوں کے پیچھے اور درختوں کی اوٹ میں گاؤں کے 50 لوگ اور پولیس والے دم سادھے کھڑے تھے اور یہ سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ زیمال نے انہیں پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ خاموش رہنا ورنہ تم سب بھی مارے جاؤ گے۔ اس لیے وہ سب دہشت زدہ ہو کر چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ طفیل نے ہوا میں لٹکے لٹکے ہاتھ جوڑے اور چیخ کر بولا، میں بتاتا ہوں، میں سب بتاتا ہوں، مجھے مت مارو، مجھے نیچے اتار دو۔ زیمال نے اسے زور سے زمین پر پٹکا۔ وہ درد سے کراہتا ہوا رینگنے لگا۔ زیمال اس کے سر پر کھڑی ہو گئی اور بولی، بول، اس سے پہلے کہ میں تیرا سر کچل دوں، سب سچ اگل دے۔ طفیل نے روتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں گنہگار ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر تیزی سے بولنے لگا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر وہ چپ ہوا تو اسے مار دیا جائے گا۔ رضوان کوئی یتیم نوکر نہیں ہے، یہ اس حویلی کا اصلی وارث ہے، یہ نواب صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں تو صرف ایک غلام تھا، ایک ملازم تھا۔ آج سے 20 سال پہلے جب نواب صاحب اور بیگم صاحبہ زندہ تھے تو میں لالچ میں آ کر اندھا ہو گیا تھا۔ ان کی شادی کے بہت سالوں بعد یہ بچہ پیدا ہوا تھا اور انہوں نے نظر لگنے کے ڈر سے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں انہیں راستے سے ہٹا دوں تو یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ میں نے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ یہ سن کر میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ میں جو زخموں سے چور لٹکا ہوا تھا، یہ الفاظ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔
میرے ماں باپ جنہیں میں سمجھتا تھا کہ وہ بیماری سے مرے ہیں، انہیں اس سانپ نے قتل کیا تھا۔ طفیل اپنی ہی رو میں بولتا گیا۔ وہ دونوں مر گئے۔ ڈاکٹروں نے بھی اسے ہارٹ اٹیک سمجھا تھا کیونکہ وہ زہر ایسا تھا جو نشان نہیں چھوڑتا۔ یہ بچہ چھوٹا تھا، میں نے اسے نوکر بنا کر پالا تاکہ یہ کبھی مجھ سے سوال نہ کر سکے۔ میں نے جعلی کاغذات بنوائے، میں نے رشوت دی اور سب کو یقین دلا دیا کہ نواب صاحب نے مرنے سے پہلے حویلی میرے نام کر دی تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے اس کی پوری زندگی چھین لی۔ میں نے اسے غلام بنا دیا تاکہ میں نواب بن سکوں۔ طفیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں ڈرتا تھا، مجھے ہر وقت ڈر لگتا تھا کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے، اسی لیے میں اسے حویلی سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ میں اسے دبا کر رکھتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اب مجھے جانے دو۔ اس کا اقرار ختم ہوتے ہی زیمال پیچھے ہٹ گئی اور اس کے چہرے سے وہ خوفناک تاثر غائب ہو گیا۔ اس نے اندھیرے کی طرف دیکھ کر ایک مسکراہٹ اچھالی۔ اچانک حویلی کی تمام لائٹس جل اٹھیں۔ صحن جو ابھی تک نیم تاریک تھا دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ طفیل نے چندھیا کر آنکھیں کھولیں تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر تھانے دار، گاؤں کا نمبردار اور درجنوں لوگ کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر نفرت اور غصے کے تاثرات تھے۔ تھانے دار آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی۔ اس نے طفیل کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تو یہ تھی تیری شرافت منشی طفیل؟ ہم تجھے عزت دار سمجھتے رہے اور تو آستین کا سانپ نکلا۔ تو نے نہ صرف 2 معصوم لوگوں کا قتل کیا بلکہ اس یتیم بچے کی زندگی بھی جہنم بنا دی۔ طفیل کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ کبھی زیمال کو ڈھونڈتا جو اب وہاں نہیں تھی اور کبھی پولیس والوں کو دیکھتا۔ اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، وہ جن، وہ چڑیل کہاں گئی؟ اس نے مجھ سے یہ سب کہلوایا ہے۔ تھانے دار نے اسے دوبارہ جھٹکا دیا۔ بکواس بند کر، ہم نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اب تجھے کوئی جن نہیں بچا سکتا۔ اب تو پھانسی کے پھندے تک جائے گا۔ گاؤں والے نفرت سے اس پر تھوک رہے تھے۔ لعنت ہے تجھ پر کمینے۔ کچھ لوگ جلدی سے میری طرف بڑھے اور میری رسیاں کھولنے لگے۔ نمبردار نے مجھے سہارا دے کر نیچے اتارا۔ میں درد سے نڈھال تھا مگر میرا ذہن اس انکشاف کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ میں نواب ہوں، میں وارث ہوں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ لوگوں نے مجھے گلے لگایا، کوئی پانی لا رہا تھا تو کوئی میرے زخموں پر رومال رکھ رہا تھا۔ سب مجھے دلاسا دے رہے تھے، بیٹا تم نے بہت دکھ اٹھا لیے، اب تمہارے دکھوں کا اختتام ہو گیا۔ مگر میری نظریں اس ہجوم میں صرف ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں، زیمال، میری محسن، میری دوست۔ وہ کہاں گئی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ بس دور چھت کی منڈیر پر مجھے ایک سایہ سا نظر آیا جو ہاتھ ہلا رہا تھا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ سب اسی کا منصوبہ تھا۔ اس نے مجھے درد اس لیے دیا تھا تاکہ میں ہمیشہ کے لیے اس درد سے نجات پا سکوں۔ اس نے مجھے تنہا اس لیے چھوڑا تھا تاکہ دنیا میرے حق میں گواہ بن سکے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ شکر گزاری اور اپنی کھوئی ہوئی پہچان ملنے کے آنسو تھے۔ منشی طفیل کو جب پولیس والے ہتھ کڑی لگا کر اور دھکے دیتے ہوئے لے جا رہے تھے تو اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا۔ گاؤں والے جو کل تک مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اور مجھے ایک معمولی اور بدقسمت نوکر سمجھتے تھے، اب میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ہر کوئی مجھ سے مصافحہ کرنے اور مجھے چھوٹے سرکار کہہ کر مخاطب کرنے میں پہل کر رہا تھا۔ نمبردار صاحب نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ہمیں معاف کر دیجیے گا چھوٹے نواب صاحب، ہم اندھے ہو گئے تھے جو ہیرے اور پتھر میں تمیز نہ کر سکے۔ ہم تو منشی کی چالوں میں آ گئے تھے، ورنہ ہمارے دلوں میں آپ کے لیے ہمیشہ عزت تھی۔ میں ان کی منافقت دیکھ رہا تھا مگر میرے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ میرے کانوں میں ان کی آوازیں مدھم پڑ رہی تھی کیونکہ میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میرا جسم زخموں سے چور تھا اور روح اس سے بھی زیادہ زخمی۔ میری نظریں اب بھی دیواروں، چھتوں اور درختوں کی شاخوں میں بھٹک رہی تھی۔ میں ڈھونڈ رہا تھا اس وجود کو جس نے مجھے یہ عزت دلائی تھی، جس نے مجھے خاک سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ زیمال جا چکی تھی بالکل اسی طرح اچانک جیسے وہ آئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا جو شاید یہ پوری حویلی مل کر بھی نہیں بھر سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے زخموں پر مرہم پٹی کی اور مجھے آرام کا مشورہ دیا۔ گاؤں کی عورتیں جو کبھی مجھے روٹی کا ٹکڑا دینے سے کتراتی تھیں، اب میرے لیے گرم دودھ اور پھلوں کے ٹوکرے لے کر آ رہی تھیں اور میری بلائیں لے رہی تھیں، مگر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
مجھے اس بڑے سے کمرے میں لایا گیا جو کبھی میرے باپ کا ہوا کرتا تھا اور جس پر پچھلے 20 سال سے منشی طفیل قابض تھا۔ نرم مخمل کا بستر، ریشمی چادریں، چھت سے لٹکتا فانوس اور سرہانے رکھے خوشبودار پھول، سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ مجھے یہ سب چیزیں اجنبی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور کے کمرے میں آ گیا ہوں، کسی اور گھر میں آ گیا ہوں۔ میں نے تنگ آ کر سب کو باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر دیوانوں کی طرح پکارا، زیمال واپس آ جاؤ، مجھے یہ نوابی نہیں چاہیے، مجھے یہ حویلی اور جھوٹی شان و شوکت نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے ہو، تمہارے بغیر یہ سب مٹی کا ڈھیر ہے۔ مگر جواب میں صرف کمرے کی ویران خاموشی ملی۔ اس رات مجھے مخمل کے بستر پر بھی کانٹے چبھتے رہے، بس ایک ہی خیال دل کو کچوکے لگاتا رہا کہ اس نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑا؟ کیا اس کا کام صرف دشمن کو بے نقاب کرنا تھا؟ کیا ہمارے درمیان جو دوستی تھی، جو احساس تھا، وہ سب جھوٹ تھا؟ اگلے چند دن حویلی میں ہنگامہ رہا۔ پولیس کی تفتیش مکمل ہوئی۔ منشی طفیل نے عدالت میں اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے میرے والدین کو زہر دیا اور کیسے وصیت نامے میں رد و بدل کیا۔ قانون نے اپنا راستہ اپنایا اور حویلی قانونی طور پر میرے نام منتقل ہو گئی۔ میں اب رضوان نہیں بلکہ نواب رضوان علی خان تھا۔ میرے کپڑے بدل گئے، میرا رہن سہن بدل گیا۔ گاؤں کے بڑے بڑے چودھری اور سردار مجھ سے ملنے آتے اور میری خوشامد کرتے، مگر میرے اندر کا رضوان اب بھی اسی پرانے کوارٹر میں رہ گیا تھا جہاں میں اور زیمال گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر زیمال کی کوئی خبر نہ ملی، نہ کوئی خوشبو، نہ کوئی ہنسی کی آواز اور نہ ہی کوئی سنہرا بال۔ میں نے مایوس ہو کر ایک شام اس پرانے کوارٹر کا رخ کیا۔ وہاں اب بھی میری ٹوٹی ہوئی چارپائی اور وہ لوہے کی الماری موجود تھی۔ کمرے میں وہی پرانی بو اور حبس تھا، مگر میرے لیے یہ اس محل سے زیادہ سکون دہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی۔ شاید وہ وہیں ہو، شاید وہ مجھ سے ناراض ہو کر وہاں چھپ گئی ہو، مگر الماری خالی تھی۔ وہاں صرف میرے پرانے کپڑے پڑے تھے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور الماری کے خالی خانوں کو گھورتا رہا۔ اچانک میری نظر الماری کے نچلے خانے میں پڑے ایک چھوٹے سے کاغذ پر پڑی جو شاید میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس پر کوئی تحریر نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر وہی سنہرا بال لپٹا ہوا تھا جو ہماری ملاقات کا ذریعہ بنا تھا۔ اس بال کو چھوتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے زیمال میرے پاس ہی ہو۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ گئی نہیں ہے، وہ یہیں کہیں ہے، بس سامنے نہیں آ رہی۔ شاید وہ میرا امتحان لے رہی ہے، شاید وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میں اب بھی وہی رضوان ہوں یا نواب بن کر بدل گیا ہوں۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور حویلی کے باغ میں رات کی رانی کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ میں اکیلا باغ کے اس حصے میں جا بیٹھا جہاں زیمال نے پہلی بار منشی طفیل کو گرایا تھا۔ وہاں سنگ مرمر کا ایک پرانا بینچ تھا۔ میں اس پر بیٹھ گیا اور وہ سنہرا بال اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے چل رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل کی گہرائیوں سے پکارا، زیمال، اگر تم سن رہی ہو تو سامنے آ جاؤ۔ میں تھک گیا ہوں، میں ان لوگوں کی مصنوعی عزت اور جھوٹی مسکراہٹوں سے تھک گیا ہوں۔ تم کہتی تھیں کہ میں بادشاہ ہوں، مگر جس بادشاہ کی ملکہ ہی نہ ہو وہ تو فقیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اچانک فضا میں وہی جانی پہچانی خوشبو گھل گئی، گلاب اور موتیے کی ملی جلی مہک۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ کھڑی تھی، وہی سفید لبادہ، وہی سنہرے بال جو ہوا میں لہرا رہے تھے، اور وہی گہری جھیل جیسی آنکھیں جن میں شرارت کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اپنائیت تھی۔ وہ انسانی شکل میں تھی، زمین پر کھڑی تھی، ہوا میں معلق نہیں تھی۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے چھو کر دیکھوں کہ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم کہاں چلی گئی تھی زیمال؟ تم نے مجھے اس درد میں، اس تنہائی میں اکیلا کیوں چھوڑا تھا؟ کیا تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آیا مجھ پر؟ زیمال نے ایک قدم آگے بڑھایا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس نے نرمی سے کہا، میں کہیں نہیں گئی تھی رضوان، میں تو یہیں تھی تمہارے پاس، تمہارے سائے کی طرح، بس نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ تم سامنے کیوں نہیں آئیں؟ میں نے تمہیں کتنا پکارا۔ زیمال نے مسکرا کر کہا، تاکہ تم اپنی پہچان پا سکو، تاکہ تم اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھو۔ اگر میں اس رات تمہاری مدد کر دیتی، اگر میں تمہاری جگہ لڑتی تو تم ہمیشہ میرے احسان مند رہتے۔ تم کبھی خود کو نواب نہ سمجھ پاتے۔ تمہیں ہمیشہ لگتا کہ تم کمزور ہو اور تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہیں اس آگ میں اس لیے جلنے دیا تاکہ تم کندن بن سکو،
اور دیکھو آج تم مالک ہو، آج کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، نہیں زیمال، تم غلط ہو۔ میں مالک تب تک نہیں ہوں جب تک تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ یہ حویلی، یہ دولت، یہ رتبہ، یہ سب میرے لیے بے معنی ہے اگر تم نہیں ہو۔ میں نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی جس پر وہ سنہرا بال جگمگا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ دیکھو، میں نے تمہاری امانت سنبھال کر رکھی ہے۔ میں نے اسے بیچا نہیں، حالانکہ میں بھوکا تھا۔ میں نے اسے پھینکا نہیں، حالانکہ میں نواب بن گیا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میری نظر میں تمہاری اہمیت اس حویلی سے کہیں زیادہ ہے۔ زیمال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ جذباتی ہو گئی۔ وہ بولی، تم جانتے ہو رضوان، ہم جنات انسانوں سے دور رہتے ہیں، ہماری دنیا الگ ہے، ہمارے قوانین الگ ہے۔ لیکن جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، جب تم نے مجھے لالچ کی نظر سے نہیں بلکہ معصومیت سے دیکھا تھا، اسی دن میں اپنا دل ہار گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں تمہارا حق دلا کر واپس اپنی دنیا کوہ کاف چلی جاؤں گی۔ وہاں میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر وہ رک گئی اور سر جھکا لیا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، مگر کیا زیمال، کیا تم جا رہی ہو؟ زیمال نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس نے کہا، مگر میں نہیں جا سکتی۔ میں نے کوشش کی رضوان، میں نے بہت کوشش کی کہ میں تمہیں بھول جاؤں اور واپس چلی جاؤں، لیکن تمہاری محبت، تمہاری سادگی اور تمہاری وہ پکار جو تم دل سے کرتے تھے، اس نے میرے قدم جکڑ لیے۔ جنات جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو وہ واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ میں اب کوہ کاف کی شہزادی نہیں رہنا چاہتی، میں اس حویلی کی، تمہاری دنیا کی قیدی بننا چاہتی ہوں۔ میں نے خوشی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا مگر اس میں زندگی کی حرارت تھی۔ میں نے کہا، تو پھر رک جاؤ ہمیشہ کے لیے، میری بن کر، میری بیوی بن کر، اس حویلی کی مالکن بن کر۔ کیا ایک نواب کی یہ پیشکش ایک جنزادی کو قبول ہے؟ زیمال ہنس پڑی، وہی پرانی کھنکتی ہوئی ہنسی جس سے ویران باغ میں بہار آ گئی۔ اس نے کہا، نواب صاحب، آپ ایک مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، مجھے غصہ آیا تو میں اس حویلی کو الٹ بھی سکتی ہوں۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، مجھے منظور ہے، میں نے تمہارا غضب بھی دیکھا ہے اور تمہاری محبت بھی، مجھے دونوں قبول ہے۔ زیمال سنجیدہ ہو گئی اور بولی، لیکن رضوان ایک شرط ہے، اگر میں تمہارے ساتھ رہی تو مجھے اپنی بہت سی طاقتیں چھوڑنی پڑیں گی، مجھے انسانوں کی طرح رہنا ہوگا، مجھے بھوک لگے گی، مجھے درد ہوگا، میں بوڑھی بھی ہوں گی اور ایک دن مروں گی بھی۔ میں اپنی ابدیت چھوڑ کر تمہاری فانی دنیا میں آ رہی ہوں۔ کیا تم ایک ایسی لڑکی کا ساتھ نبھاؤ گے جو تمہارے لیے عام بن جائے گی؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے۔ وہ اپنی لافانی زندگی، اپنی طاقتیں صرف میری محبت کے لیے چھوڑ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو چوما اور کہا، زیمال، تم میرے لیے اپنی دنیا چھوڑ رہی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس دنیا میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تمہیں کبھی کوہ کاف کی یاد نہیں آئے گی۔ ہم ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ بوڑھے ہوں گے۔ یہ ابدیت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لمحے آسمان پر پورا چاند نکل آیا اور اس کی چاندنی نے ہم دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ زیمال نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور ایک دھیمی سی روشنی اس کے وجود سے نکل کر میرے اندر سما گئی۔ یہ ہمارا عہد تھا، ایک انسان اور ایک جن کا انوکھا ملاپ۔ اس نے وہ سنہرا بال میری ہتھیلی سے اٹھایا اور ہوا میں اڑا دیا۔ وہ بال ہوا میں تحلیل ہو کر سنہری ذرات میں بدل گیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کیا تم نے؟ زیمال نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا اور بولی، اب اس بال کی ضرورت نہیں رہی رضوان، اب میں خود تمہارے پاس ہوں، قید نہیں بلکہ اپنی مرضی سے۔ حقیقت میں اب کوئی طلسم نہیں، کوئی جادو نہیں، صرف محبت ہے۔ حویلی کے در و دیوار میں جو کل تک خوف اور سازشوں کا مسکن تھے، اب وہاں ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی۔ منشی طفیل کا منحوس سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور آئینہ محل اب ویران نہیں رہے گا۔ دور کہیں گاؤں کی مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ میں نے اور زیمال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ ہم دونوں نے مل کر حویلی کی طرف قدم بڑھایا۔ زندگی بہت حسین تھی اور مجھے یقین تھا کہ آنے والا ہر دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا، کیونکہ اب میرا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی سایہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود میرے ساتھ تھا۔ میری جن زادی، میری زیمال، میری حویلی کی اصل رونق۔